میں پھر اپنی تسبیح پڑھنے میں مشغول ہو گیا اور اس غریب کی مدد کر کے میری تسبیح میں اور لذت بڑھ گئی اور سرور بڑھ گیا، اور میں درود پڑھتے پڑھتے نامعلوم مدینہ منورہ میں کہاں چلا گیا۔ اللہ کی توفیق سے بعض اوقات درود پڑھتے پڑھتے میں مدینہ منورہ میں ہوتا ہوں، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں، اس کے بازاروں میں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر چلا جاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، نفل ادا کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبی میں ہر وقت 40 ابدال موجود رہتے ہیں، ان کی ملاقاتیں کرتا ہوں، ان سے تعلق اور محبت ہے اور بہت درینہ ہے۔ ان کے ساتھ تعلق اور محبت آگے بڑھاتا ہوں، کچھ باتیں سناتا ہوں، کچھ باتیں سنتا ہوں، کچھ راز سیکھتا ہوں، کچھ راز سکھاتا ہوں۔ میرا ان کے ساتھ یہ تعلق بہت پرانا ہے اور بہت درینہ ہے۔ ایک دفعہ مجھے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ اکثر میری آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو مجھ سے فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ کہ روضہ اطہر کے ارد گرد کتنی نہریں بہتی ہیں۔ میں نے پوچھا جی آپ علیہ السلام ہی بتا دیں، بجائے اس کے کہ یہ سوال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کروں۔ آپ علیہ السلام مجھ سے کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ سوال مجھ سے کریں اور میں پھر آپ کو بتاؤں۔ میں نے بولا حضور ضرور بتائیں۔ فرمانے لگے روضہ اطہر کے ارد گرد جنت کی نہریں بہتی ہیں، اور وہ نہریں ایسی ہیں کہ اس کا قطرہ اگر پوری دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر میٹھا ہو جائے، اور انسان پی لے تو انسان کو قیامت تک پیاس نہ لگے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے ارد گرد وہ جنت کی نہریں بہتی ہیں، عام عقل انسانی انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ جب سلطان کے دور میں روضہ اطہر کے ارد گرد کھودا گیا اور سیسہ کی دیوار بچھائی گئی تو وہاں ہر بندے کو اس کھدائی میں نہیں لگایا گیا تھا۔ بڑے بڑے محدث علماء اور بڑے بڑے فقہا اور اہل اللہ کو اس کھدائی میں لگایا گیا، اور سلطان نے خود اس کی نگرانی کی تھی۔ اس وقت وہ نہریں سامنے آئی۔ اس وقت وہ نہر اپنے پورے جوبن کے ساتھ اور پوری مٹھاس کے ساتھ اور نہروں کے ساری شاخیں سامنے آئیں، لیکن چونکہ علماء میں، بزرگوں میں، محدثین میں وہ لوگ اس کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی اور اس کا کوئی اظہار نہ کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے اس وقت میں موجود تھا اور بھی کئی کمالات اور کرامات سامنے آئے، ان میں سے ایک نہر بھی تھی۔ اور پھر حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے جو روضہ اطہر کے قریب، خاص طور پر جہاں اصحاب صفا ہے، اس کے ارد گرد بیٹھ کر جو شخص سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم آخر تک ایک تسبیح روزانہ پڑھے گا، 3 دن، 5 دن، 7 دن، 11 دن یا 41 دن دھیان اور توجہ جما کر پڑھے گا، اس کی دنیا کی کوئی مشکل ہوگی حل ہو جائے گی، پریشانی حل ہو جائے گی، غم دور ہوگا، مقدمات ختم ہو جائیں گے، رزق میں برکت ہوگی، بارش ہوگی، اولاد کی نافرمانی ختم ہوگی، شادی کی بندشیں دور ہو جائیں گی، دشمن کا خوف ختم ہوگا، اگر اس کے قتل کے احکامات جاری ہو گئے ہیں ختم ہو جائیں گے، دنیا کی جو مراد لے کر آئے گا پوری ہو جائے گی۔ اس سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ توبہ کی نیت سے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ میری قبولیت میں جو گناہ آڑے آتے ہیں ان سب گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھ کر اس کے بعد اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور پھر ایک تسبیح سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم پڑھے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے یہ چیز میں نے آج تک جس کو بتائی ہے اور جس نے بھی کی ہے، اللہ پاک نے اس کا حیرت انگیز کمال دیا ہے۔ میں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ کے نیک بندے جو شخص مدینہ منورہ نہیں آ سکتا اور اس کی توفیق بھی نہیں ہے، یا پھر ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ حاضری دی اور پھر حاضری کی توفیق نہیں ملی، وہ تو اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے، اس کے بارے میں آپ کیا توجہ فرماتے ہیں؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے لگتا یہ ہے کہ آپ کو امت کے لوگوں کا بڑا درد اور غم ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا ایسے ہی سمجھیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کے لیے پھر آپ کو ایک حل بتاتا ہوں، جو مدینہ منورہ میں حاضری دے سکیں ٹھیک، ورنہ نہ آ سکیں تو مدینہ منورہ میں مسجد نبی شریف کی حاضری کی نیت اور اصحاب صفا کی
اس جگہ کی نیت کر کے یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی یہ تاثیر پا لیں گے۔ میں ان کی بات سے خوش ہوا کہ آپ نے واقعتاً بہت اچھا حل نکالا ہے۔ میری حضرت خضر علیہ السلام سے بہت ملاقاتیں ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں۔ میری ہر ملاقات میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان سے کچھ کائنات کے راز، کچھ عمل، کچھ عملیات، کچھ وظائف، کچھ کیفیات ان سے حاصل کروں، اور بہت سخی ہیں۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے۔ میرے ساتھ بہت شفقت فرماتے ہیں اور بہت ذرہ نوازی اور مہربانی فرماتے ہیں۔ خدا کرے سدا ان کی مہربانیاں مجھ پر سدا بہار رہیں، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کو وادی کربلا کا حال سناتا ہوں۔ ان غریب جنات کا وقت مقررہ پر طے یہ ہوا تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ وقت مقررہ پر عشاء کی نماز کے بعد میں تیار تھا تو میں نے اپنے گھر کے قریب کچھ اونچی اونچی سانسوں کی آوازیں محسوس کی۔ یہ بھی جنات کی حاضری کا ایک خاص انداز ہے۔ میں خاموشی سے باہر نکلا تو بہت بڑے بڑے بھیڑیے، خطرناک ان کی شکلیں، لمبے لمبے بال، کھڑے بہت اونچی اونچی آواز میں ہانپ رہے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو وہ دراصل جنات تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ ایک بھیڑیے پر میں نے سواری کرنی تھی۔ اس کی پیٹھ اتنی چوڑی کہ خود جیسے گھوڑا، اس کا قد گھوڑے سے شاید بڑا ہوگا۔ اس پر بہترین قسم کی انہوں نے مسند سجائی ہوئی تھی۔ میں اس پر بیٹھ گیا اور میں نے مضبوطی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس کے بعد وہ بھیڑیا چلنا شروع ہوا۔ چلنے کے بعد اڑنے لگا اور ایسی تیز رفتار تھی اس کی کہ شاید موجودہ دور کے جہاز کی بھی رفتار تیز نہ ہوگی، اور صرف میرے اندازے کے مطابق 10 یا 12 منٹ کے اندر ہم کربلا کی وادی میں پہنچ گئے۔ وہاں ہر طرف جشن تھا، چہل پہل بہت زیادہ۔ وہ ایک جنگل تھا۔ اس جنگل کے اندر تقریب منعقد تھی، بس صرف انسان کی نظر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ چونکہ میں وہ دیکھ رہا تھا اور ساتھ ایک راستہ تھا، انسانوں کی گاڑیاں آ جا رہی تھیں، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں تھی کیونکہ انہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں گیا تو انہوں نے بہت بھرپور استقبال کیا۔ ایک قالین بچھا ہوا تھا، اس پر بٹھایا۔ غریب لوگ تھے، اپنی حیثیت سے بڑھ کر انہوں نے انتظام کیے ہوئے تھے۔ مجھے غریبوں کے پاس جا کر خوشی ہوئی، پھر وادی کربلا میں جا کر الگ خوشی، پھر اس سرزمین پر جہاں شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ المناک منظر۔ لیکن ان ساری کیفیتوں میں کھویا ہوا تھا، اور میرے اندازے میں وہ کیا منظر ہوگا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور قافلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ لوگ یہاں ہوں گے، اور ہر طرف اہل بیت کا خون ہوگا، اہل بیت کی بھوک ہوگی، اہل بیت کی پیاس ہوگی، اہل بیت کا غم ہوگا، اور ایک طرف ظالموں کی رسی ڈھیلی اور ایک طرف قافلہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسان حالی۔ یہ سارا منظر میرے سامنے تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں آئے، تو پھر اندر سے ایک آواز آئی، اہل بیت کی محبت میں آنسو آنا بھی نیکی ہوتی ہے۔ اگر وہ سچے ہوں تو اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اسلام کا حصہ ہے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا تو اچانک ان میں سے ایک بڑے بابا جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے، جی آپ نکاح کے لیے تشریف لے آئیں۔ میں اٹھا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا۔ ایک ایک کر کے میں نے ان کا نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد انہوں نے کھجور بانٹی۔ سادہ سے برتن تھے اور سادہ سے کھانے، لیکن ان سادہ سے برتنوں اور سادہ سے کھانوں میں کیا کمال لذت بھری ہوئی تھی اور کمال ذائقہ بھرا ہوا تھا۔ دل آیا کہ کھاتا ہی چلا جاؤں، ایک طرف ان کا خلوص اور ایک طرف ان کی محبت۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ ان میں سے ایسے لوگ تو اب بھی ہوں گے جنہوں نے واقعہ کربلا کو آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ آپ کے پاس یہاں بڑی عمر کے ایسے لوگ موجود ہیں کیا جنہوں نے واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ کہنے لگا، ہاں بالکل ہیں۔ میں نے کہا، کہاں ہیں؟ کہا، اسی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، آپ انہیں اکٹھا کریں اور بلائیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس وقت جتنے ہو سکے۔ میں نے کہا، ہاں جتنے ہو سکیں۔ 6-7 لوگ تھے ایسے بوڑھے، ان میں 2 خواتین تھیں اور کچھ مرد تھے۔ وہ قریب آئے، باقیوں کو پیچھے کر دیا۔
میں نے ان سے کہا کہ مجھے واقعہ کربلا کا سارا نقشہ بتائیں۔ میں نے ایک بہت بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن میں نے جو نقشہ آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں نے آج تک زبان سے پورا بیان نہیں کیا۔ میری جرات نہیں ہوتی ہے، میں کر نہیں سکتا، میری جرات نہیں ہوتی، میں کر نہیں سکتا، کروں بھی تو کیسے کروں، اور اگر میں پورا بیان کروں یا تو مر جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا۔ اکثر میں بہت عرصہ سے بیمار رہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا آپ ضرور بیان کریں، آپ کے غم کا علاج میرے پاس موجود ہے۔ میں نے ایک کاغذ منگوایا اور کاغذ پر ایک نقش لکھا، اور نقش لکھ کر میں نے ان سے کہا کہ اسے دائیں مٹھی میں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ وہ کاغذ کا نقش دائیں مٹھی میں بند کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کیں، پھر واقعہ کربلا کو جو بیان کیا اور باقاعدہ ایک ایک جگہ مجھے بتائی کہ اس جگہ اہل بیت کے قافلے تھے اور ان کے خیمے تھے، اور اس جگہ ان کی سواریاں بندھی ہوئی تھیں، کتنے گھوڑے تھے، کتنی سواریاں تھیں، کتنے خچر تھے، اور ان کے پاس کتنی تلواریں تھیں۔ وہ بابا کیا تھا، کوئی معلومات کا انسائکلوپیڈیا تھا، اور اس کے الفاظ کیا تھے جن میں غم پرویا ہوا تھا، اور ایسے انداز سے اس نے سارا نقشہ بیان کیا کہ خود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مجمع میں عجیب بے چینی پھیل گئی، اور شادی کا منظر ایک دم غم کے منظر میں بدل گیا، اور میری ہچکی بندھی گئی، اور ایسے غم کے انداز کو اس بابے نے بیان کیا، اور تھوڑی دیر ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور میں نے کہا کچھ اور بیان کریں، اور اس کے ہاتھ کی مٹھی میں نے نقش رہنے دیا۔ پھر بوڑھی خاتون مجھ سے کہنے لگی میں وہ سعادت مند خاتون ہوں جس نے اہل بیت کے قافلے کے لیے پانی پہنچانے کی کوشش کی تھی، مستورات کے لیے، اور مستورات کے سامان کو بچایا، اور ان کے خیموں کو میں نے بچانے کے لیے پوری کوشش کی تھی، اور میں وہ ہوں جن کو اہل بیت کی دعائیں ملی، اور کہا کہ اب بھی میرے پاس ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ میرے پاس کچھ کنکریاں ہیں جو اہل بیت کی خواتین نے اپنی مٹھی میں ڈال کر مجھے دی تھیں، اور فرمایا تھا کہ یہ لے لو، جب بھی تمہیں بھوک لگے یہ کنکریاں ہاتھ میں لے لینا، تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی۔ جب بھی تمہیں تکلیف ہو یہ کنکریاں ہاتھ میں لے لینا، تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی۔ تم نہیں، جس کو کوئی تکلیف ہو، بھوک ہو، اس کو دے دو، اس کو بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کنکریاں کہاں ہیں؟ کہا میں اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہوں، اپنے دامن سے باندھی ہوئی تھی۔ میں نے وہ کنکریاں ہاتھ میں لیں، سونگی، سبحان اللہ، کیا خوشبو تھی، کیا نورانیت تھی، کیا برکت تھی۔ میں نے خواہش کا اظہار کیا اس میں سے ایک کنکری مجھے مل سکتی ہے، تو کہنے لگی میں نے آج تک کسی کو نہیں دی، لیکن ضرور میں آپ کو دوں گی، اور اس میں سے ایک بڑی کنکری اٹھا کر مجھے دے دی، وہ اب تک میرے پاس موجود ہے، اور اس کنکری کے جو کمالات اور برکات مجھ پر کھلے وہ میں آپ کو کیسے بتاؤں۔ پھر ایک تیسرے بابے نے واقعہ کربلا کو بیان کیا، اور ایسے انداز سے بیان کیا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کتابوں میں واقعہ کربلا پڑھا، لیکن حیران ہوا، وہ حقائق اور تھے، کتابوں کی دنیا اور تھی، چشم دید دنیا اور تھی۔ میں یہ باتیں آپ کو بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ اس سے کچھ اختلاف رائے کھلتی ہے جو کہ میرے مزاج کا حصہ نہیں اور نہ ہی میرا موضوع ہے۔ بہرحال میں نے ان غریب لوگوں کی دعوت کو بہت پرلطف انداز میں لیا۔ کربلا کی پوری وادی انہوں نے مجھے گھمائی، ایک ایک جگہ دکھائی، اور ہم سب اس بھیڑیے نما سواری پر سفر کر رہے تھے۔ رات کا بہت حصہ میں نے وہاں گزارا، پھر اس کے بعد واپس آئے۔ پھر میری کچھ مختصر سی وہاں تقریر تھی، میں نے مختصر تقریر کی، اور اس کے بعد پھر دعا کرائی۔ دعا کرانے کے بعد انہوں نے ہدیے کے طور پر مجھے وہاں کی کچھ کھجوریں دیں جو میں نے سعادت سمجھ کر لے لیں، پھر مجھے وہ گھر چھوڑ گئے۔ آج بھی اس منظر کو سوچتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے، اور دل میں آتا ہے کہ پھر وہی کوئی ایسی تقریب ہو اور میں وہاں جاؤں، اور پھر وہ پر نور محفلیں اور غریبوں کی مجالس۔